أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، رواہ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ عمل نیت پر ہے، یعنی ہم کوئی بھی نیکی کا عمل کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کریں گے، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ روزہ ہے، خواہ وہ فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، یا وہ کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی ہے، یا وہ کسی مسلمان بھائی کا جنازہ ہے، یعنی کوئی بھی وہ عمل ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ سارا کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے، پھر وہ عمل ہمارا قبول ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرمائیں گے، تجھے میں نے زندگی دی، تم نے کہاں خرچ کی؟ تجھے میں نے جوانی دی، کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے؟ بندہ فرمائے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، جان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے نہیں۔ اس نے اپنی جان پیش کی اور اس نے کہا کہ میں نے یا اللہ تیرے لیے پیش کی، تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم تو اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کے بڑا بہادر ہے، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی ہے، تم نے میرے لیے کوئی عمل نہیں کیا، تم شہید ہو گئے ہو، اپنی جان تو قربان کر دی، تم نے میرے لیے نہیں کی ہے، تم نے لوگوں کی شہرت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا ایک نام بنانے کے لیے کی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے اس عمل کا۔ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیں گے، اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک۔ اس نے اپنی جان پیش کیا لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ اپنی نیت کو خالص کریں۔ دوسرا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، تجھے میں نے علم دیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ معلم، دین کا کام کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، کہ یا اللہ میں تیرے دین کا کام کرتا رہا ہوں، تبلیغ کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذبت، تم تو اس لیے کرتے تھے، لوگ کہ بڑا نیک ہے، تمہارے اشتہار چھپے، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی، لوگ تمہارے پہ خوش ہوئے، تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ کیا ہے؟ اس کی نیت خالص نہیں۔ تیسرا شخص، اللہ رب العزت فرمائیں گے، تجھے میں نے مال دیا، کہاں خرچ کیا؟ یہ جو ہمیں اللہ نے مال دیا نا، اللہ نے پوچھنا ہے
کہاں پہ خرچ کر کے آئے؟ کہ یا اللہ میں تو مسجد میں مدارس میں خرچ کرتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کذبتا، تم تو اس لیے کرتے تھے لوگ کہ بڑا سخی ہے، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو منہ کے بل جہنم میں۔ یہ 3 آدمی ہیں، انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں لیکن وہ نیت خالص نہیں تھی۔ تو ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچیں ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یقین جانے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، جی میں عمرہ کرنے آیا ہوں، تصویر بنا رہے ہیں میں روضہ مبارک کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ جدھر آپ بیٹھے اس کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو بلایا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ واہ واہ کریں، اپنی دکھلاوا عمل کریں تو صرف ایک اللہ کے لیے، پھر اس عمل کا فائدہ ہے۔ جب قربانی کرنی، اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ جانور لے کے آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اتنے کا جانور لیا، وہ کہتا ہے میں نے اتنے کا جانور لیا۔ آپ نے جانور کس کے لیے لیا ہے؟ کس کی راہ میں قربان کرنا ہے؟ جی اللہ کی راہ میں۔ تو پھر اس کو کیوں بتا رہے ہیں میں نے اتنے کا لیا، تمہیں اتنے کا لیا؟ قربانی کرنی ہے آپ نے اللہ کے لیے۔ جب چھری چلانی ہے گردن کے اوپر جانور کے، تو یہ سوچنا ہے ہم اللہ کے لیے اس کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ویڈیو بنا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی میں قربانی کر رہا ہوں، میں نے اونٹ کیا، وہ کہے گا میں نے گائے کی ہے۔ یقین جانے ہمارے عمل موجود ہیں، اخلاص موجود نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام کو، فرمایا شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا، یعنی کوئی بھی عمل ہے تو دکھلاوا، کوئی بھی عمل ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کریں۔ تو اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه